بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بلال الرشید ہوں۔ ہارون صاحب آج آرام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ٹاؤٹ صحافیوں کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، لیکن آپ لوگوں نے کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا، صرف جو عمران خان کی فیملی کہے اس پر یقین کرنا ہے۔ اس وقت ایک بڑی مہم چل رہی ہے علیمہ خانم کے خلاف۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ علیمہ خانم پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور فیصلہ سازوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو پارٹی بنائے 30 سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران عمران خان نے پختونخوا میں 10 سال حکومت بھی کی۔ علیمہ خانم نے پارٹی میں کوئی اہم پوزیشن سنبھالنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ عمران خان نے مرکز میں بھی حکومت کی، علیمہ خانم نے کوئی عہدہ نہیں لیا، نہ حکومت میں اور نہ مرکز میں اور نہ صوبے میں۔ عمران خان پھر زیر عتاب آ گئے، پارٹی خوفناک انتقام کا نشانہ بنی، عمران خان صاحب جیل چلے گئے۔ یکایک علیمہ خانم اور دوسری بہنیں اس وقت سامنے آ گئیں جب وہ مصیبت میں تھے، جب وہ تکلیف میں تھے۔ بقول شیر افضل مروت علیمہ خانم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بقول شیر افضل مروت علیمہ خانم کے کہنے پر 4 یوٹیوبرز کو ملک سے نکلنے دیا گیا، لیکن انہی علیمہ خانم پہ جنوری کے سرد رات میں گندا اور ٹھنڈا پانی پھینکا جاتا ہے اور وہ 72 سال کی عمر میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، جبکہ ان کا کوئی اس طرح کا ماضی بھی نہیں ہے، اس طرح کی جد و جہد کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کے الزامات پر ایک حدیث یاد آئی، فرمایا بے شرم اپنی مرضی کرے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جب کوئی میرے بیانیے کا بوجھ نہ اٹھا سکا تو میں نے اپنی بہن علیمہ خانم کا انتخاب کیا۔ عمران خان کے جو مخالفین ہیں انہیں علیمہ خانم کی طرف سے خوفناک مزاحمت کا سامنا ہے، یہی وجہ ہے کہ علیمہ خانم کے خلاف محاذ کھولے جا رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی میں جھگڑا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی طاہا احمد نے کہا، بھٹو نے آئین بنایا تھا، انہوں نے یہ کیوں نہ لکھا کہ سندھ کے علاوہ باقی ملک میں صوبے بن سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ یعنی پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت بھٹو سے زیادہ جانتی ہے؟ خالد مقبول صدیقی نے کہا تھا جس نے 180 سیٹیں لیں وہ جیل میں ہے اور جنہوں نے 80 سیٹیں لیں وہ وزیر اعظم بن گئے۔ ان سے سوال یہ ہے کہ یہ راز آپ پر کب کھلا؟ الیکشن گزرے تو 2 سال ہو گئے۔ اقبال نے کہا تھا کب کھلا تجھ پہ یہ راز؟ انکار سے پہلے کے بعد؟ آپ کو یہ بات اس وقت یاد آئی جب پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کشیدگی ہوگی، آپ کا جھگڑا ہو گیا کہ عمران خان نے سیٹیں زیادہ جیتی تھیں اور وہ وزیر اعظم بننے کے اہل تھے۔ سب جماعتوں نے تحریک انصاف کے خلاف طاقتوروں کا ساتھ دیا، تحریک انصاف کی خصوصی نشستیں سب پارٹیوں نے مل کر ہضم کی۔ اب وہ کس منہ سے اصول کی بات کر سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا فائر وال فیل ہوئی تو دوبارہ بنے گی، دوسری بار فیل ہوئی تو تیسری بار بنے گی۔ فائر وال ٹوٹ گئی ہے تو دوبارہ بنائیں گے، نقص دور کریں گے، اس پر 40 ارب لگیں یا 400 ارب لگیں، اس پر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اصل میں رانا صاحب نے جب یہ بیان دیا تھا کہ عمران خان سے 2 بار سمجھوتے کی کوشش ہوئی اور وہ ڈیل کرنے پر تیار نہیں، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی کمزوری ظاہر ہوئی۔ انہوں نے پھر ریئیکٹ کیا، رانا صاحب کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ نے یہ کیوں کہا، اس سے ہماری پوزیشن خراب ہوئی۔ اس کے بعد رانا صاحب اب دوبارہ اپنا سخت امیج بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں کہ فائر وال پہ 400 ارب بھی لگانے پڑے تو لگائیں گے۔ لیکن اس وال پر 400 ارب لگانے کا عزم ظاہر کرنے میں ایک اور رمز بھی پوشیدہ ہے، اور وہ رمز یہ ہے کہ مال مفت دل بے رحم۔ 40 ارب ضائع ہو گئے فائر وال پہ، یا عظمی بخاری کے بقول فائبر وال پہ۔ 400 ارب کو تو چھوڑ دیں جن کا رانا صاحب نے اپنے عزم صمیم میں ارادہ کیا ہے، 40 ارب بھی چھوڑ دیں، 4 کروڑ بھی چھوڑ دیں، اگر 1 لاکھ روپیہ بھی رانا صاحب یا لیگی قیادت کی جیب میں سے خرچ ہونا ہوتا تو وہ دوبارہ ایسا عزم کبھی ظاہر نہیں کرتے۔ انسانی فطرت ہے
کہ وہ نقصان والا کام وہ دوبارہ نہیں کرتا، لیکن پیسے چونکہ رانا صاحب نے نہیں دینے، نہ شریف خاندان نے دینے ہیں، بلکہ قومی خزانے میں سے خرچ ہونا ہے، اس لیے وہ 400 ارب بھی لگانے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف یہ جس طرح پنجاب میں سینکڑوں ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، یا جس طرح یہ طیارہ خریدا گیا، یا مرکز نے جس طرح 40 ارب فائر وال پہ لگائے، یہ کل کو ان کے گلے پڑ جائیں گے، یہ حساب دیتے پھریں گے، اور اصل فیصلہ ساز جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے تو کہیں دستخط نہیں کیے، تو وہ اسی طرح باری باری سیاستدانوں کو قربانی کا بکرا بناتے رہیں گے، پہلے ہلہ شہری دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سولی پہ چڑھا دیتے ہیں، اور سیاستدان یہ کام کرتے رہتے ہیں بار بار۔ یہ ایک ویشیس سرکل بن چکا ہے، جب تک سیاستدان مل کر اسے توڑیں گے نہیں وہ اس کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، وہ صفر پہ کھڑے ہیں، اور یہ سیاست ختم کی ہے عمران خان نے۔ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر یہ سب کچھ نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ مولانا طاہر اشرفی نے فرمایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا سب سے کم لیتی ہے۔ دراصل مولانا صاحب عمران خان کو اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ایسے طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں کاریگری کے ساتھ کہ ان پر تنقید نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ تو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی نے نہیں لیا، حالانکہ زرداری صاحب نے 26ویں 27ویں ترامیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدر کو بھی تاحیات استثناء منظور کرایا۔ جس شخص نے تاحیات استثناء لے لیا وہ مولانا طاہر اشرفی کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لے رہا۔ شاعر نے کہا تھا، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ حالانکہ زرداری صاحب نے جو حالیہ حملے کیے ہیں عمران خان پہ کہ وہ جیل بہادری سے نہیں کاٹ رہے، وہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں سب جانتے ہیں۔ دراصل اس وقت اقرار الحسن، شاہد افریدی، جواد احمد، مولانا طاہر اشرفی، انجینئر محمد مرزا، زرداری صاحب، یہ سارے کردار صرف اور صرف ایک کام کر رہے ہیں، طاقتوروں کو خوش کرنے کے لیے عمران خان پہ ایک ساتھ اٹیک، اور اس شخص پہ اٹیک جو کئی سال سے جیل میں بند ہے۔ مولانا طاہر اشرفی کو تو کچھ کہنے کو بھی دل نہیں کرتا، ان کا شکم اتنا بڑا ہے کہ وہ کبھی بھاری نہیں سکتا۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ اور افتخار عارف صاحب نے کہا تھا، ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی۔ ساحل ادیم اور مولانا احتشام الہی ظہیر کے درمیان ایک شو میں گرما گرمی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو شرمندہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ساحل ادیم نے کہا کہ آپ کو امریکہ میں ایک کانفرنس میں بلایا گیا، آپ اس پر خوشی کا اظہار کرتے رہے، انویٹیشن دکھاتے رہے۔ علامہ صاحب نے اس بات پر انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے گدھے کو حلال قرار دیا تھا۔ آپ ویسے بھی دیکھیں گے کہ تقریباً ہر مولوی دوسرے پہ چڑھائی کر رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے پہ حملہ کر رہا ہے، شیعہ سنی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ سمجھ صرف ایک بات نہیں آتی کہ دوسرے مذاہب والے جب آپ پر حملہ کریں گے، جیسا کہ مختلف مسلمان ممالک پہ حملے کیے گئے، تو کیا وہ آپ کے عقائد کی بنیاد پر آپ کے درمیان کوئی فرق کریں گے کہ یہ شخص صحیح العقیدہ ہے اسے کچھ نہ کہو، اس شخص کا عقیدہ غلط ہے؟ وہ تو شیعہ سنی کی تفریق بھی نہیں کرتے۔ مریم نواز صاحبہ کا 11 ارب کا جہاز نگلا نہیں جا رہا تھا کہ ایک اور جہاز نکل آیا۔ ویسے آپ مریم نواز صاحبہ کے سیاسی ماضی پر غور کریں تو کتنی مرتبہ انہیں اصولوں سے پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک کلپ میں فرماتی ہیں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے 2021-22 میں تو سیلاب آتا تھا تو ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہوتی تھی کہ فضائی معائنے کے دوران جھانک کر دیکھتے تھے کہ پانی کتنا ہے۔ حالانکہ یہ کام سب سے زیادہ شہباز شریف نے کیا ہے۔ وہ امداد پھینکتے تھے اور سب حیران ہوتے تھے کہ جس پوز میں ان کی تصویر ہیلی کاپٹر میں لی گئی ہے، کیمرہ مین نے یہ تصویر لے کیسے لی؟ بڑا مشکل پوز ہوتا تھا۔ نون لیگ اور تحریک انصاف کے اپنے اپنے ڈائی ہارڈ فینز ہیں، لیکن بہت سی باتیں ہیں جو انسان کو یاد رہنی چاہیے
کہ میں یہ بات ماضی میں کر چکا ہوں، اب مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس بات سے پھرنا نہیں چاہیے۔ مثلا مریم نواز یہ کہا کرتی تھی کہ اگر آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے۔ عمران خان کے دور میں پیٹرول کی قیمت 160 روپے تھی، آج 253 روپے ہے۔ مریم نواز کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سر جھکا کے سرنڈر کر کے میں بھی اقتدار تک پہنچ سکتی ہوں، یہ طریقہ مجھے آتا ہے لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ پھر انہوں نے ایسا سرنڈر کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ بری طرح سے ہاری ہوئی اپنی پارٹی کو سرنڈر کے ذریعے اقتدار تک پہنچایا۔ اس وقت ایک ایسی حکومت قائم ہے جس کی جڑیں عوام میں ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو 26ویں 27ویں ترامیم کرنا پڑی، جن میں پارلیمنٹ اور جوڈیشری کو بلڈوز کرنا پڑا۔ میڈیا پہلے ہی بلڈوز ہو چکا ہے۔ آج سیاستدانوں کے ہاتھ میں صرف ایک چھنکنا پکڑا ہوا ہے، اور یہ سب کرنے والی جماعتیں وہ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جنہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا، یہ طے کیا تھا کہ سیاستدان فوج کو سیاست میں انوائٹ نہیں کریں گے۔ آئین آج جس بری طرح مسخ ہو چکا ہے، اس کو بحال کرنے میں بے شمار قربانیاں دینا پڑیں گی، اور یہ قربانیاں وہ شخص دے رہا ہے جو سمجھوتا کر کے جیل سے نکل نہیں رہا، اور ایک پرتعیش زندگی کو ٹھکرا کر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی بینائی خطرے میں ہے، مگر یہ قوم میٹھی نیند سو رہی ہے۔ شاید ایسی ہی قوم کے لیے میر تقی میر نے یہ کہا تھا، کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گریہ ناک، مزگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ اس وقت ایک غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے، اور محض ایک آدمی جو رزسٹ کر رہا ہے وہ عمران خان ہے۔ مریم نواز یہ بھی کہا کرتی تھی کہ عمران خان اور پیپلز پارٹی ایک ہیں۔ شہباز شریف کہا کرتے تھے عمران خان کو ووٹ دیا تو زرداری آ جائے گا۔ آج ساری صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی وقت ملاقات ہوگی جب ہارون رشید صاحب آرام کر رہے ہوں گے یا انہوں نے پروگرام نہیں کرنا ہوگا، تو پھر یہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرے گا۔